سکون قلب خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام؟ سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نام ہے۔ اللہ فضل کرے تو اس کا نام سکون قلب ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا فضل جب نازل ہو جائے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے، پھر خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات پوری نہ کرنے والا بھی۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا، جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا، فاقہ میں بھی مل گیا اور لنگر خانوں میں بھی مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں ہے، فارمولے تو ویسے ہی بچوں کے لیے ہوتے ہیں، مثلاً کہ یہ مٹھائی بنا لی، یہ سکون قلب ہے، مٹھائی کھا لو۔ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو تو سکون قلب مل جائے گا، دوسروں کو خوش رکھا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، پیسوں سے محبت نہ کیا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ اچھالا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، دعا پر بھی ضد نہ کرو، اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پہ ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا، اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ اب بات سمجھ آئی؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ستم کا یا کرم کا، دونوں ہی کرم ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یہ آپ کا کام ہے اور آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع کر دیں تو سکون قلب مل جائے گا۔ زندگی میں اللہ کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں ایک سائڈ کا پتہ ہے، اول تو ایک سائڈ کا بھی پتہ نہیں، دیوار کے پرے کیا ہے اس کا تو کسی کو پتہ نہیں، دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی پتہ نہیں۔ مثلاً بھوک لگی ہے، کھانے کا پتہ ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، مگر کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے، کون انسان پکا رہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، کھانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہ سمجھ آئے تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ راز کی بات ہے، یا تو کوئی خواہش لوکیٹ کر لو، اپنے اندر آپ کی خواہش ہے اور لوکیٹ بھی آپ ہی نے کیا، اگر وہ پوری فرما دے تو اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے گی۔ پھر ہم اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری پہلی، آخری، ابتدائی، انتہائی خواہش پوری ہو جائے تو سکون قلب مل جائے گا، اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لیں اور پوری نہ ہو تو بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک وہ اصل خواہش آپ نے دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی اور خواہشات دریافت کرتے رہو، سکون قلب نہیں ملے گا۔ سکون قلب ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا، جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں، اسے ضرور دریافت کر لینا۔ اگر وہ دریافت کر لی تو خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہوگا، اور نہ پوری ہو تب سکون قلب ہوگا۔ گویا سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے، اس لیے پھیلاؤ جو ہے اس کو سمیٹا جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں، میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، گارا چاہیے، اب یہ مسجد کے نام پر پریشان ہے۔ مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اور اپنی ہستی کے اندر رہ کے ہستی سے باہر تو اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کے استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا، آپ البتہ نماز پڑھ لیں، مسجد بنانے کی ہمت نہیں ہے، نماز کی تو ہمت ہے تو آپ وہ پڑھ لو، اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں تو عید نماز سادہ کپڑوں میں پڑھ لو، تو یہ اپنی استعداد کے اندر رہ کے کرو۔ ایک سے بڑھ کے ایک خواہش ماڈرن مین کو زندگی کے اندر یہ بڑی سزا ہے، اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کے چابکوں نے مارا، وہ اپنے اندر یہ ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، اچانک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مار مجھے، نفس اسے خواہش سے مارتا رہتا ہے، نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے۔ برائی کا تو عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ برائی کیا چیز ہے، مگر اکثر یہ حجاب ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لینا۔ جس نیکی کا شعور نہیں، جس نیکی کی اجازت نہیں،
جس نیکی کے سیاح کو سباق کا پتہ نہیں، ایسی نیکی کا پرچارک بن جانا دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تو اسے خام خواہ اس کام میں لگا دیتے ہو جس کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دیا جائے اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دیا جائے، اس طرح تو تمام نظام عالم بھوکا مر جائے گا۔ آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے، مگر جو ہل چلانے والا ہے اس سے پوچھو کہ کیا آپ لوگوں تک کلمہ پہنچا ہے۔ آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہو، لاؤڈ سپیکر بجاتے ہو، لیکن یہ پوچھو کہ ہمارے ہاں لوگوں میں سے کسی کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کسی سے پوچھو کلمہ نمبر 4 یا 5 آتا ہے؟ 11ویں سپارے کا کیا نام ہے؟ ویسے تو اسلام وارد ہوا پڑا ہے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو مبادیات کا بھی پتہ نہیں۔ اسلام کی تعلیم جو ہے، جس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ملتا جا رہا ہے، باقی ساری کی ساری تبلیغ ہی ہے جو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جو مزدور مکان بنا رہا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر روزہ رکھے تو درمیان میں اسے ریلیف چاہیے، مگر آپ آرام کرنے نہیں دو گے، کہو گے دہاڑی پوری کر۔ مطلب یہ کہ آپ روزے کی عزت کرو اور کہو چونکہ روزہ ہے لہٰذا تمہیں دن کے پیسے ملتے رہیں گے، رمضان شریف میں تو اتنا کام نہ کر۔ وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کام پورا لینا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پورا کام پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے اوپر یہ الزام تو نہ لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا لیا، چائے پی لی، تو بڑا بے ایمان ہے، کام چور ہے۔ تم مزدور کو کبھی کہتے ہو روزہ خور ہے، کبھی کہتے ہو تو کام چور ہے، تو آپ کو سکون کدھر سے ملے گا؟ سکون یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی کیفیت پہچانو، پھر اپنی کیفیت پہچانو۔ اگر ایک ایسی خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے نہ ہو لیکن عاقبت پوری ہو تو یہ سکون ہے۔ مثلاً حج کی خواہش ہو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس آدمی میں حج کرنے کی خواہش شدت سے ہے اس کا حج ہو گیا۔ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے میں یہاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، مدینے میں، مدینہ دور ہے، ہند کی سرزمین ہے، میرے مولا بلا لو مجھے۔ یعنی کہ وہ جو خواہش ہے، خواہش بذات خود کعبہ ہے، وہ خود ایک نیکی ہے۔ نیکی کی خواہش پوری نہ ہو تو بھی نیکی ہے۔ یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے اور بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بلکہ بدی ہو جائے تب بدی کہلاتی ہے۔ اگر بدی ابھی خواہش میں ہے، اندر سے ٹوٹ جائے تو سزا نہیں ہے، اور نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی ہوگی۔ کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ وہ خواہش جس کی ڈائریکشن زندگی کے بعد کی ہو، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عقیدت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ اور اگر وہ ڈائریکشن دولت کے حاصل کرنے کی ہو، رن کے اوپر اور رن، سنچری کے اوپر ایک اور سنچری، تو وہ سکون نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ابتلا ہے، سزا ہے کہ آپ دوسرے کا پیسہ گنتے چلے جاؤ۔ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ دولت کو کہاں خرچ کریں گے، کیا کریں گے۔ اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی رضا پر قربان ہو۔ اگر وہ پوری ہو جائے تب سکون ہے، پوری نہ ہو تب سکون ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ سکون خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سے رام ہونے کا نام ہے، تو سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا ہے اور خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے، اس کو ٹھہراؤ میں سکون آ گیا ہے، تو زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کے پاس بہت سی دعائیں ہیں کہ کبھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں پوری کرانی ہیں، اس کو سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی دعائیں جو ہیں اس میں سکون نہیں ملتا، وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے زندگی بڑی اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا۔ بڑی مہربانی ہے، پہلے بڑا فضل ہو گیا، بڑے واقعات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے، اور اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، وش بے سکونی کا نام ہے، ہیڈ اٹ بین اور ادروائز بے سکونی کا نام ہے، اف جو ہے بے سکونی کا نام ہے، بٹ بے سکونی کا نام ہے، یہ سب بے سکونی ہے۔ بے سکون زندگی جو ہے وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا،
اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا۔ اس لیے میں پہلے بار بتا رہا ہوں، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم کس بات کی ہے؟ امیر وہ ہے جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اصل سکون ہے اللہ کا فضل، اس کی مہربانی۔ اور یہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی محرومیاں نکال دو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جس پروسیس سے انسان کی شروع ہوئی ہے، یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے۔ وہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بھوک اس نے بنائی ہے، پیٹ اس نے بنایا ہے۔ وہ کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے، کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے۔ نظام عالم وہ چلا رہا ہے، تم ایسے ہی شور مچاتے ہو کہ بھوک لگی، حالانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے۔ تو یہ سارا نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس نے یہ آنکھ بنائی۔ آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، اور جب کمزوری نہیں تھی تب کیا آپ نے اللہ کا فضل دریافت کیا تھا؟ ہر شے نے کمزور تو ہونا ہے اور آخر میں ختم ہو جانا ہے۔ جب نعمت موجود تھی تو کیا نعمت سے منعم کا سفر دریافت کیا آپ نے؟ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر کر لو۔ جو عمر گزرتی جائے گی ایک ایک کر کے نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کی راہ اختیار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اصل میں اللہ تعالیٰ کو دریافت نہیں کرتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو ذات آپ کے ہاں بیان ہو کر آ گئی اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ سجدہ تو کرو گے، اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے، لیکن آپ بتاؤ کہ وہ ہے کہاں جو یہ سجدہ قبول کر رہا ہے؟ اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے قریب وہاں پر ہے جہاں سجدہ کر رہے ہو، تو تھوڑی سی دیر میں دور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا پاس ہوتا ہے اور پھر دور ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کے قریب ہے، اور جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہے۔ یعنی میرے پاس ہے اس وقت کیونکہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو؟ کبھی قریب آ جائے، کبھی دور چلا جائے۔ وہ اللہ ہے۔ آپ جن شعبوں سے، جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہیں، یہی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ زمین پر سجدہ کرو، سمجھو کہ آسمان قریب ہے تو پھر سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ آپ نے اپنے جسم کے اندر اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے اسے دریافت کرنا ہے۔ گویا کہ اس کی پہچان، اس کی دریافت آپ کے عمل کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سب علم کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ سمجھو کہ وہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں شاہ رگ کے قریب ہوں، اور وہ اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں ساری زندگی۔ شاہ رگ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شاہ رگ میں سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دو، خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی۔ سکون کی بات دراصل یہ ہے کہ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے، اور اللہ ہی کی تلاش ہے، اس کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو خرچ کر کے اللہ کی راہ ملتی ہے تو اگر پیسے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کرو، سکون مل جائے گا۔ پیسے نہیں ہے تو پیسے والوں کو معاف کر دو، انہیں برا نہ کہو۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریبی ہے، تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہو؟ اگر ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے، اور تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو، جو بات بس میں ہے وہاں اپنی جواب دہی پوری کرو، سکون مل جائے گا۔ اگر دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل سکون والا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو سکون مل جائے گا۔ یہاں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا اوپینین پوچھا جائے کہ یہاں ٹھہرنا ہے کہ جانا ہے، تو اگر جانا ہے تو سکون مل جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ چلو واپس جانے کا وقت آ گیا ہے تو واپس آ جاؤ، جو کہے کہ ہم یہیں ٹھہریں گے تو سکون نہیں ملے گا اس کو۔ مطلب یہ کہ اللہ سے ملنے کی تمنا کی بجائے آپ کو یہاں ٹھہرنے کی تمنا ہوگی۔ مثال کے بغیر تو دوری ہے۔ یہ کیا تمنا ہوئی کہ یا اللہ اپنے پاس نہ بلانا، یہ تو دور رہنے کی خواہش ہے۔ پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ کے قرب میں ملے گا۔
اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل میں ملے گا، خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کو دل سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی ذکر کرو آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کے بے شمار طریقے ہیں، بڑے فارمولے ہیں۔ اصل فارمولہ یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے، خواہش پوری نہ کرانا۔ خواہش پوری کرنے والا انسان اور ہوتا ہے، اور خواہشات ایسی چیز ہے کہ ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی اور پھر دھڑم سے ساری گر جائیں گی۔ کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی خواہش کا سفر رکا ہو، پہلے یہ خواہش پوری ہو، پھر یہ خواہش پوری ہو، وہ خواہش پوری ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواہشات پوری کرانے میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خواہشات چھوڑ دو تو وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو، اس سے تم اسی کو مانگو۔ نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی جب منعم آپ کے ساتھ ہے۔ اسٹور سے کوئی چیز کیوں لیتے ہو؟ اسٹور کی پرچی لے لو پکی، اور یہاں سے صرف چند چیزیں نہ اٹھاؤ۔ دل سے خواہش کا چور نکال دو کہ میری دنیاوی خواہش پوری ہو جائے، ایک اور خواہش پوری ہو جائے، اس کے بعد 2-3 خواہشیں رہ جائیں گی، پھر قصہ ختم، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سکون کے معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ پر رحم کرنا، آزاد ہو جاؤ، جیسے مر گئے ہو زندگی میں۔ زندگی کی خواہش جو ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دو۔ جب مر ہی جانا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا۔ میرے بعد کیسے چلے گی یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے اخباروں میں لکھا ہوا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے، پہلے بھی چل رہی تھی، تیرے بعد بھی چلے گی، تیرے ابا جی کے بعد بھی چل گئی، تیرے بعد بھی چلے گی، پیغمبروں کے بعد بھی چل گئی، ولیوں کے بعد بھی چل گئی دنیا، والدین کے بعد چل گئی تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی؟ اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ ہوتا ہی رہے گا، پالنے والا پالتا ہی رہے گا۔ آپ اپنی جان بچاؤ، اس طرح بھی آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کی تمنا ہے تو ضد نکال دو، غصہ نکال دو۔ خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش شرک کے قریب لے جاتی ہے، اس لیے خواہش کو ترک کر دو، کیونکہ اس طرح پرستش ہو جاتی ہے۔ خواہش کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے، اور یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے، یہ پرائم منسٹر کس قابل ہے؟ ہم اس قابل ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، تم کیا ہو؟ میں ہوں۔ ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میرا نام ہوگا، تو جو چل رہا ہے وہ نظام چلنے دو۔ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے، خیال کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو، اپنے قد میں رہو۔ جب پیسہ نہیں تھا، تھوڑا تھا، اس وقت بھی تو زندگی بسر ہو رہی تھی، اب زیادہ ہو گیا تو کون سا زندگی کو سرخاب کے پر لگ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے، چچا ماموں سارے ہوتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں، اور آپ نے ان سب کو نکال کر باقی کیا رکھ لیے؟ پیسے۔ بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے، اس لیے بچوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے۔ ان کے لیے رابطے نہ بناتے پھرو کہ یہ رابطہ ہو جائے۔ دکان میں نے لی ہے، ان کے لیے الاٹ کروا رہا ہوں، ان کے لیے ہزارہا کروڑہا دکانیں، شہر بھرے پڑے ہیں دکانوں سے، وہ سارے تو مطمئن نہیں ہیں۔ اس لیے تو اگر سمجھتا ہے کہ کاروبار سے مطمئن ہو جائے گا تو کاروبار چلتے چلتے فرعون کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ انسان عام طور پر تنہائی میں اللہ کی یاد میں، خاص طور پر درود شریف میں، اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے میں، پیسے کی محبت سے باز رہنے میں، عام ٹہرنے کی خواہش ذرا مدھم کرنے میں، لوگوں سے دھوکہ نہ کرنے میں، یعنی ان بڑی آسان باتوں کو اختیار کرنے سے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی خواہش دریافت کر لو جو سب پر حاوی ہو، تو باقی خواہشیں اس پر نثار ہو جائیں گی۔ تو کوئی ایسی بھی خواہش دل میں رکھ لو کہ میری یہ ایک خواہش ہے، اس پر باقی خواہشات قربان۔ وہ خواہش دریافت ہو جائے تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہیں۔ جیسے میں نے کہا، دل میں شوق ہو تو حج کا شوق ہی حج ہے، اور اگر شوق نہ ہو تو 20 بار حج کر کے آؤ۔ وہ حج پہ گیا تو وہی تھا، اور وہ آیا تو ویسے ہی آیا۔ حج کرنے جیسے گیا ویسے آ گیا۔ اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا۔ مدعا یہ کہ آپ جس طرف بھی چلیں نیکی کی طرف چلیں۔